السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بخیریت ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش باش اور شاد آباد رکھے۔ تو یہ صبح 10 بجے کا وقت ہے، میں اور صفا ہم دونوں لگے ہوئے تھے آج اپنے لیمن اتارنے۔ میں نے کہا صفا اب یہ زیادہ ہو گئے ہیں اور ان کو دونوں پودوں سے اب ہمیں اتار لینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ اوپر ہی جب ان کا رس زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر اوپر ان میں کریک آ جاتا ہے، پھٹ جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر لیمن جو ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں نے اور صفا نے مل کے لیمن اتارے اور پھر اس دفعہ میرا ارادہ ہے ان لیمنز کا جوس نکال کر اور اسٹور کرنے کا۔ دیکھیں اب میں یہ کب کرتی ہوں، اب تو فی الحال اتار کے رکھ لیے تھے۔ آج بہت جلدی تھی مجھے، آج میں نے جانا تھا کہیں، اور جانا بھی آج میں نے اپنی جو ہے گاؤں جانا تھا، اپنے نانا ابو کے گھر، یعنی کہ اپنے ماموں کے پاس۔ تو میرے ماموں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو وہاں پہ جانا تھا میں نے، اور اپنی امی اور اپنی ساس کو لے کر جانا تھا، دونوں بہنوں نے بھی جانا تھا میرے ساتھ، اور میں نے اور میرے ہسبینڈ نے جانا تھا۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ننیال ہوتا ہے ان کے ساتھ تو سب کی ہی اٹیچمنٹ اور ایک جذباتی وابستگی ہوتی ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتی ہے، تو ہم سب کی بھی ہے، آپ کی بھی یقیناً ہوگی، تو میری بھی ہے۔ یہاں پر اب میں جلدی جلدی اپنے بچوں سے کہہ رہی تھی کہ آپ لوگ جلدی سے ناشتہ کر لو، اور اس کے بعد پھر میں نے نکلنا ہے۔ کیونکہ میں ظاہر ہے جب کہیں جانا ہوتا ہے تو پھر جو بچے گھر ہوتے ہیں ان کے لیے بھی کچھ مینیج کر کے جانا ہوتا ہے، اور جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے، اور اپنے لیے بھی ظاہر ہے کہ ٹائم نکالنا پڑتا ہے۔ اس لیے پھر میرا ارادہ تھا کہ میں بچوں کو کچھ ہیوی سا ناشتہ کروا دیتی ہوں، پراٹھے وغیرہ کا، تاکہ پھر میری واپسی تک یہ پھر جب دوبارہ نیکسٹ میل تک جو ہے وہ میں پھر دوبارہ واپس آ جاؤں گی انشاءاللہ۔ تو یہاں پہ میں ان کے لیے رات کو آلو گوبھی اور چکن کا سالن بنایا تھا، تو وہ پھر میں نے اچھے سے اس کو میش کر لیا، ساتھ اس میں تھوڑی سی کالی مرچ اور نمک تھوڑا اور ایڈ کیا، اور اس کے پھر میں ان کے بچوں کے لیے پراٹھے بنا رہی تھی۔ سردیاں ہیں، آپ کو پتہ ہے موسم اب بدل چکا ہے، تو موسم ایسا ہی ہے، ٹھنڈا موسم ہے، تو اس میں اب مزہ آتا ہے پراٹھے کھانے کا۔ تو جو سالن ہوتا ہے لیفٹ اوور سالن، اس کا تو بس آپ سمجھ لیں کہ اگلے دن بہت ہی لطف آتا ہے پراٹھوں کا۔ آلو گوبھی ہو گئی، آلو پالک ہو گئی، تو پھر سارے بچے وہ جو ویسے آلو گوبھی شاید جس دن پکے اس دن کو خوش ہو کے کھائے نا، لیکن اس کے جو پراٹھے ہوتے ہیں وہ پھر سارے کے سارے بہت مزے سے کھاتے ہیں۔ تو میں بھی یہاں پہ پراٹھے بنا رہی تھی اور مبرہ جو ہے وہ بچوں کو آگے سے دیتی جا رہی تھی۔ تو بڑے مزے کے لگتے ہیں، مجھے خود آلو گوبھی کا پراٹھا بہت پسند ہے، لیکن اتنا بس اب کچھ صحت اتنی اجازت نہیں دیتی کہ پراٹھے کھائے جائیں۔ بچے کھا لیتے ہیں، میں بہت زیادہ ایوائڈ ہی کرتی ہوں پراٹھا وغیرہ کھانا، کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی کھایا جائے۔ اس کے بعد پھر میں بچوں کو یہاں پہ بچوں نے اپنا ناشتہ وغیرہ کر لیا، اور میں پھر مبرہ سے کہا تھا، میں نے کہا آپ کچھ دوبارہ اگر میں لیٹ ہوگی تو آپ پھر ان کو مینیج کر لینا، تو کچھ بنا لینا ان کے لیے، ورنہ ہو سکتا ہے میں آ ہی جاؤں گی ٹائم سے واپس۔ بچے لگے ہوئے تھے، کچھ اچار کے ساتھ کھا رہا تھا، کوئی دہی کے ساتھ کھا رہا ہے، تو پراٹھے کا ویسے اچار کے ساتھ بھی مزہ آتا ہے، تو میں نے کہا جس جس کا جیسے دل ہے کرے۔ یہاں پہ میں نے مٹر لے کر آئے تھے تو وہ میں نے نکال لیے تھے دانے رات کو بیٹھ کے، اور یہ لیمن جو اتارے ہیں ان کو دھو دھا کے رکھا ہے۔ اب ان کا جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے دن کچھ کروں گی۔ اور اس کے بعد ہم گھر سے نکل پڑے تھے، یہ رستے سے پھل وغیرہ لیا اپنے ماموں کے لیے، اور میں اور میرے ہسبینڈ اور میری جو ساس ہیں ہم نکل آئے تھے، خالہ جو ہیں میری، وہاں سے رستے سے پھر میں نے اپنی امی کو بھی لے لیا ساتھ۔ تو پھر سب گپ شپ لگاتے ہوئے گاڑی میں ہم جا رہے ہیں، اور یہ ہم پہنچ گئے اپنے ننیال کے گاؤں۔ یہ میرا بھی ننیال ہے، میرے ہسبینڈ کا بھی ننیال ہے، تو ظاہر ہے ہم دونوں کی ہی جو مشترکہ جو یہ ایک جگہ ہے ایسی جہاں ہمیں بہت اچھا لگتا ہے جا کر اور بہت مزہ آتا ہے۔ ہم بھی جب چھوٹے ہوتے تھے کراچی سے آیا کرتے تھے تو یہیں پہ، کیونکہ ہم پہلے ظاہر ہے میں کراچی میں ہی رہتی تھی، تو جب بھی ہم یہاں آتے تھے تو بہت مزہ آیا کرتا تھا، چھٹیوں میں، گرمیوں کی چھٹیوں میں آنا اور بہت انجوائے کرنا، اتنا خوبصورت ویو آ رہا تھا، ہر جگہ گندم لگی ہوئی ہے، اور گندم اب تھوڑی تھوڑی بڑی ہو رہی ہے۔ تو پھر اس کے بعد ہم یہاں آئے آگے، تو اتنے خوش ہوئے سب ہمیں دیکھ کے، بہت ہی زیادہ خوش ہوئے۔ ماموں جو ہیں اب بہت ضعیف ہو گئے ہیں، ٹھیک نہیں رہتے، اور ممانی بھی، لیکن ان کی بہویں اور ان کے بچے، یعنی کہ ان کے پوتے پوتیاں سب بہت ہی مہمان نواز، بہت ہی زیادہ کھلے دل کے نا،
اتنا مزہ آیا وہاں بیٹھ کے. سب اصرار کر رہے تھے کہ اندر چلتے ہیں اندر چلتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، ہم نے باہر ہی بیٹھنا ہے. باہر دھوپ لگی ہوئی تھی، پھر وہیں پہ کرسیاں لے لیں. اور ماموں بھی اتنے خوش ہوئے اپنی بہنوں کو دیکھ کے، مجھے دیکھ کے، اور مجھے کہہ رہے تھے آپ نے تو تنزیلہ بہت اچھا کام کیا، مجھ سے میری بہنوں کو ملوا دیا. میں نے کہا آپ کی بہنیں کہہ رہی تھیں تو ہم ان کو لے کر آ گئے. ظاہر ہے یہ ہمارا، میں نے آپ سے کہا نا، میرا اور میرے ہسبینڈ کی یہ مشترکہ پسند کی جگہ ہے. ان کے بھی یہ ماموں اور نانکے ہیں اور میرے بھی ماموں اور نانکے ہیں. تو بہت ہی مزہ آیا. اتنا ہم نے یہاں بیٹھ کے انجوائے کیا. جو 3-4 گھنٹے بیٹھے ہم، پھر باہر ہی بیٹھے. ہم نے کہا ہم نے گھر نہیں جانا، ہم نے یہیں بیٹھے ہیں. بڑی اچھی انہوں نے اپنے گھر کے سامنے جگہ بنائی ہوئی ہے اور درخت وغیرہ یہاں لگے ہوئے ہیں. تو اس کی وجہ سے یہاں پر ان کے بچے بھی یہاں کھیلتے رہتے ہیں. اور گرمیوں میں وہ ویسے شام کے وقت ٹھنڈی ہوا کا مزہ لیتے ہیں، اور سردیوں میں دن کے وقت وہ دھوپ کا مزہ لیتے ہیں. تو یہاں میں دیکھ رہی تھی اتنے اچھے کھیتوں میں شلجم لگے ہوئے تھے، لہسن اور سب کچھ لگا ہوا تھا. ساگ، مجھے کہہ رہے تھے ساگ وغیرہ اتار کے دیں. میں نے کہا ٹائم بہت کم ہے، اگر زیادہ ٹائم ہوتا تو پھر میں خود کھیت میں جاتی اور جا کے ساگ وغیرہ توڑتی، لیکن اتنا ٹائم نہیں تھا. پھر یہاں پہ ہم نے بس اپنے ماموں کے پاس بیٹھے اور ان کی حال احوال پوچھا. ان کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے. ساتھ چائے شائے پھر ان کی بہویں لے آئیں، چائے تھی اور ساتھ میں جوس لے آئیں، جوس وغیرہ پیا. اس کے بعد پھر چائے بھی پی. چائے کے لیے بسکٹ وغیرہ تھے ساتھ. جوس پہلے ہم سب نے پیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو مہمان نوازی ہوتی ہے گاؤں کی، وہ بہت کھلے دل کی اور بہت اصرار کر کے وہ لوگ کرتے ہیں. تو بڑا مجھے اچھا لگ رہا تھا. پھر سب کہہ رہے تھے کھانا بھی آپ نے کھا کے جانا ہے، لیکن ہم نے پھر کھانے تک رکنا نہیں تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا. اور بس پھر یہی تھا کہ جلدی جلدی کچھ دیر بیٹھے، گپ شپ لگائی اور ان سے کچھ سوغاتیں لی. لہسن لیا، سوکھا لہسن لیا، اور ہرا لہسن ان کی بہو لے آئی اپنے کھیت سے توڑ کے. اور بہت مزہ آیا. یہ ان کے بچے ہیں چھوٹے، ان کے پوتے پوتیاں. بہت مزہ آیا، پرانی یادیں تازہ ہو گئیں. تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو اسے لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کیجیے گا. تو امید کرتی ہوں کہ اسی طرح آپ میرے ساتھ بندے رہیں گے. تو اچھا جی، اب مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.